ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نینو ولاگس۔ بھائی کی شادی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے ہو گئی ہے، اور شادی سے فری ہونے کے بعد بس پھر کاموں کی جو لسٹ ہے وہ بھری پڑی تھی، تو میں نے کہا چلیں کام سٹارٹ کیے جائیں۔ مارکیٹ سے فری ہونے کے بعد میں پہنچا مارکیٹ دوسری، جہاں پہ میں نے بائک کی جو ہے پی وی سی پیپرنگ کروانی تھی، ٹینک کی ٹاپے جو ہوتے ہیں بائک کے، اور باقی شاخیں وغیرہ یہ سارے میں نے کروانی تھیں۔ تو میں پہنچا علی اسٹیکر، جو یہ چوک کمہارا پہ ان کی شاپ ہے بڑی، بہت ہی نائس مین ہے یار، اور یہ ان کے کام کا جو طریقہ ہے وہ بہت اچھا طریقہ ہے ان کا کام کا، اور یہ بہت ہی صاف ستھرا کام کرتے ہیں۔ تو میں ان کی شاپ پہ پہنچا تو یہ پہلے سے ایک کام کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی پروجیکٹ آیا ہوا تھا، ایک نیم پلیٹ انہوں نے بنانی تھی گھر پہ لگانے کے لیے، تو وہ اسی کو ریڈی کر رہے تھے۔ یہاں پہ نام وغیرہ انہوں نے کا پرنٹ وغیرہ انہوں نے نکالا ہوا تھا، وہ جو یہ ٹیپ یوز کرتے ہیں پیپر سے اتار کے پلیٹ پہ کنورٹ کرنے کے لیے، اس کے 3 رول انہوں نے لگائے تھے یہاں پہ لگانے کے لیے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی، تو یہاں پہ وہ پلیٹ تیار کر رہے تھے۔ یہ تقریباً کوئی 12 انچ کی اس کی چوڑائی تھی، اور 18 انچ اس کی پلیٹ کی لمبائی تھی۔ تقریباً 1500 روپے لے رہے تھے اس ایک پلیٹ کا۔ میں نے بھی گھر کے لیے تیار کروانی تھی، اس لیے میں نے ان کے جو ریٹس وغیرہ بھی لیے تھے، اور ان کے جو باقی ساری انفارمیشن ان سے لی تھی، کیونکہ میں نے گھر کے لیے جو ہے پلیٹ وغیرہ تیار کروانی تھی۔ یہاں پہ انہوں نے بارڈر وغیرہ لگائے سائڈوں پہ، اور یہ بہت اچھے سے کام کر رہے تھے، اور بہت ہی عمدہ کام ہے، بہت زیادہ یقین کریں، اور بہت ہی بریکی کا کام ہے، تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ اور یہ فائنل رزلٹ ہے اس پلیٹ کا، اور بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد آتی ہے میری بائک کی باری، تو بھائی ٹینک کی ٹاپے یہ ساری چیزیں اتر چکی تھیں، اور بائک کی جو حالت ہے اس وقت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ یہاں پہ ٹاپے وہ تیار کر چکے تھے، جس کے اوپر پیپرنگ انہوں نے بلیک کلر کی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی، اور دوسرے ٹاپے پہ بھی انہوں نے اسی طرح سیم ہی پیپرنگ وغیرہ کی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی ٹاپے انہوں نے تیار کیے تو میرے تو دیکھ کے دل ہی خوش ہو گیا، کہ میں نے کہا چلیں بھائی پیسے تو یہیں پہ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اب جو ہے سیٹ وغیرہ پہ لگے ہوئے تھے، اور یہ بائک کی حالت کچھ ایسی ہوئی کھڑی تھی جو دیکھ کے بھی دل دکھ رہا تھا کہ بھائی یہ کیا کر دی میری بائک کے ساتھ۔ تو اب کروانا تو تھا کام، تو انہوں نے سیٹیں وغیرہ جو اور شاخیں وغیرہ سارا کچھ انہوں نے وہاں سے اتار کے، اس کے بعد انہوں نے اپنا کام وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا۔ تب وہ سیٹ کی باری تھی، سیٹ کی سائڈ پہ جو پلاسٹک لگی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا تھا پیپرنگ میں آپ کو کر کے دوں گا۔ انہوں نے بہت اچھا پیکیج دیا تھا مجھے۔ فرنٹ کی جو شاخیں ہوتی ہیں، بیک شاخیں کور ہوتے ہیں، اور سیٹ کور جو ساتھ ابھی لگے ہوئے جو کر رہے ہیں، یہ بھی اس میں انکلوڈ تھے، اور دونوں سائڈ کے ٹاپ پہ اور ٹینک کی یہ انہوں نے مجھے کر کے دیے تھے 1100 کے اندر، اور بہت اچھا پیکیج تھا۔ یقین کریں مارکیٹ سے تو کافی کم ریٹ ہی لے رہے تھے، اور موسم جو ہے وہ بہت زیادہ پیارا ہوا تھا۔ آج لگ رہا تھا کہ بارش آئے گی، اور اندھیری طوفان تو مٹی تو بھائی ملتان کا پھر صحیح ہے۔ تو یہ سیٹ کا کام ابھی بھی چل رہا ہے، اور کیونکہ بہت باریکی سے کا کام ہے، اور یہ ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ ہیٹ گن یوز کرنی پڑتی ہے، اور یہ سیٹ ہماری جو ہے مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی، اس پہ بھی بلیک پیپرنگ ہو چکی تھی۔ یہ سب چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد اب باری آئی تھی ٹینکی کی، جو سب سے مشکل اور زیادہ ٹائم لینے والا کام تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پیٹرول کے ساتھ جو ہے ٹینکی کو اچھی طرح سے صاف کیا، کیونکہ مٹی کے ذرات وغیرہ، یہ داغ وغیرہ کچھ بھی اس طرح کی چیز جو ہے رہ نہ جائے جو پیپر کے نیچے بری نہ لگے۔ اس کے بعد انہوں نے پیپر کی کٹائی وغیرہ شروع کر دی، اس کی جو لمبائی تھی چوڑائی تھی وہ سارے پہ میشی انہوں نے کی، جو سائڈیں اور بیچ میں سے بریک کٹائی ہوتی ہے وہ انہوں نے کی، جہاں پہ ٹینکی کا جو ڈھکن لگا ہوتا ہے پیٹرول والا، تو اس کی پیمائش انہوں نے کی۔ اس پیپر کی یہ جو خاصیت ہے، اس کے دونوں سائڈ پہ کور ہوتے ہیں، اور اس کے سینٹر کے اندر جو ایک کور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوپر جو لگانے کے لیے پی وی سی جس کو ہم کہتے ہیں، اوپر والا پہلے اتارتے ہیں یہ، اس کے بعد جو نیچے والا ہوتا ہے وہ اتارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ٹینکی کا جو کام تھا وہ علی بھائی نے سٹارٹ کر دیا تھا، اور یہ کافی تقریباً 1 گھنٹہ لے جانے والا تھا یہ ٹینکی بے ہی۔ اس کے بعد میں جو بریکی سے کام تھا انہوں نے کرنا سٹارٹ کر دیا، ٹینکی کے ڈھکن انہوں نے اوپر سے اتار دیا تھا، اور جو پیپرنگ وغیرہ وہ سٹارٹ کر دی تھی۔ بار بار ہیٹ گن یوز کرنی پڑتی تھی، تھوڑی دیر میں، کیونکہ ایک کونے کو بریکی سے سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ڈھکن کی کٹائی وغیرہ علی بھائی کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول ضائع ہوتے اس سے شاید، تو ڈھکن جلدی سے لگانا تھا، تو اس کی کٹائی کر کے سیٹ کر رہے تھے کہ چلیں جلدی سے پہلے ڈھکن وہ جو ہے ٹینکی کو وہ لگا۔ جب میری حالت بہت بری ہوئی تھی بھائی، کھڑ کے 2 گھنٹے میرے لگ گئے وہاں پہ۔ نارملی اگر ہم مارکیٹ میں جائیں نا تو وہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے اندر یہ کام کر دیتے ہیں، پر جو کام کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس میں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ٹینکی پہ نشان ڈال دیتے ہیں، ٹاپوں پہ نشان ڈال دیتے ہیں۔ تو ٹینکی کمپلیٹ کرنے کے بعد علی بھائی اب شاخوں کے جو کور ہیں اس کو لگے ہوئے تھے سٹارٹ کرنے میں، اور اس کے بعد جو فرنٹ شاخ کور تھے ان کو کر رہے تھے، انہوں نے یہاں پہ دونوں کو کرنا تھا۔ تو بہت سکون سے کام کر رہے تھے، تسلی کے ساتھ، کسی قسم کی بھی کوئی شکایت نہ۔ یہ ٹینکی کی لک آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بہت ہی جھکاس لگ رہی ہے ٹینکی تو۔
علی بھائی سے کام کرنے کے بعد میں نیکسٹ آگے مارکیٹ گیا، کیونکہ مجھے بائک کا جو آئل ہے وہ چینج کروانا تھا، تو میں نے آئل چینج کروایا. بھائی آئل تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم سٹنگ پیتے ہیں، تو بائک بھی میری جو ہے سٹنگ ہی پی رہی تھی، کیونکہ جو ہیولین کا آئل ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ریڈ میرون کلر کا ہوتا ہے. یہ آئل ہے ہیولین کا، اس میں بھی 1 نمبر 2 نمبر والا سین بھی ہوتا ہے، تو احتیاط لازمی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک کوڈ ہوتا ہے وہ چیک کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد میں پہنچا بائک کی سروسنگ کے لیے، کیونکہ بائک کی سروس کرانی تھی، کیونکہ جو 2-3 دن بارشیں پڑی تھیں، بائک کی میری کی جو حالت ہے بہت زیادہ خراب ہوئی تھی. آپ کے سامنے اب یہ بلیک کلر کے اندر ٹینکی ٹاپ کے سائڈیں کور جو شاخیں وغیرہ ہیں وہ سارا کچھ آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہا ہو، جو کہ مست لگ رہا ہے بھائی. اس کے بعد انہوں نے اچھے سے سروسنگ سٹارٹ کر دی تھی. فرنٹ بیک ٹائر دھونے تھے، نیچے سے اوپر نیچے انہوں نے پوری سروس کی بائک کی. اور اس بائک کی سروس کرنے کے بعد اب انہوں نے جو سرف وغیرہ لگاتے ہیں، شیمپو وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہ بھی نہیں لگایا. تو اس سے پہلے بائک میری جو ہے چمک رہی تھی، کیونکہ یہ نیو ماڈل تھا اور یہ کافی پہلے سے ہی صاف پھر رہی تھی. اس کے بعد بھائی سرف شیمپو اور لگ گیا بھائی وہ صفائی کرنے کے اندر، اور کافی محنت کر رہا تھا، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی نیو بائک ہے میری، تو تھوڑا پیار سے احتیاط سے اور اچھے سے کام کرنا ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں. یہ راجہ پور کے اندر ہے پیٹرول پمپ جو ہے پی ایس او کا، وہاں پہ سروسنگ پمپ ہے ان کا. تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے اور صفائی کرتے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی شکایت وغیرہ نہیں آتی. اور یہ نشان وغیرہ جو مین چیز ہے نا، ٹینکی ٹاپوں پہ نشان وغیرہ ڈال دیتے ہیں سروسنگ کے اندر، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ، کیونکہ یہ بہت طریقے سے کام کرتے ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکے یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے سروسنگ کے لیے. کارز وغیرہ یا بڑی گاڑی جتنی بھی آتے ہیں، ٹرکس وغیرہ بھی یہاں پہ سروسنگ کے لیے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سروسنگ پمپ ہے یہاں پہ. اس کے بعد بائک کی جو سروس کمپلیٹ ہو چکی تھی، وہ پانی وغیرہ خشک کر رہے تھے، ٹینکی ٹاپ پہ سارے انہوں نے سیٹ کرنے تھے. اور بائک کی جو فائنل لک ہے آپ کے سامنے، قسم سے بھائی دل خوش ہو گیا. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فالو کرنا مت بھولیں.